اچھا سر، میں بس اب یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ محمود خان اچکزئی صاحب ان کو اپوزیشن لیڈر، اور سینٹ کے لیے جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کو نامزد کر دیا ہے سلمان تو اکرم راجہ پہلی صاحب بات تو آج۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی نا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ زیریں عدالت کا فیصلہ ہے اور اس کو اس طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک ہائی کورٹ میں کوئی اپیل کا ہے اس کی سماعت کی نوبت نہیں آئی۔ میں ایک بڑی ایک بوجھل دل سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ کوئی اچھی روایت قائم نہیں ہو رہی۔ سر لیکن اس میں پی ٹی آئی کیا کرے؟ اس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے جلدی دکھا دی نا۔ پی ٹی آئی تو اس میں وکٹم ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، اور لیکن یہ کہ ہمارا نظام اگر اسی طرح چلے گا تو پھر تو کسی زیریں عدالت سے بھی کسی وقت کسی رکن اسمبلی کو آپ نااہل قرار دے، سزا دلوا کے اور بس فارغ کر لیں۔ یہ تو ایک بڑی بھونڈی مثال قائم ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال جو خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے اب محمود خان اچکزئی کو قائد حزب اختلاف کے لیے نومینیٹ کیا ہے۔ سر ویسے ہم وہ یہ کہہ عمر سکتے ہیں، ایوب خان جو ہیں ان کی جگہ لیں گے، اور محمود اچکزئی ایک بڑے سنجیدہ اور سرد و گرم چشیدہ سیاست دان ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنی خود مختاری ملے گی۔ اچھا اگر ہر وقت ان کی لگام جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی تو پھر تو مشکل ہوگی۔ سر لیکن ایک محمود اچکزئی کا بھی امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے پل بنے اور راستہ کشادہ کریں پی ٹی آئی کے لیے، اس کی مشکلات کو کم کرنے کی صحیح کریں اور سسٹم کو سٹرینگتھن کریں، اور خان صاحب کا بھی امتحان ہے کہ وہ ان کو کام کرنے کا موقع دیں۔ اس کو کیا کہیں گے شامی صاحب؟ قسمت کی ستم ظریفی کے ایک اور یو ٹرن ہی ایک طرح کا لینا پڑ گیا۔ یاد ہے آپ کو کہ وہ کیسے نقلیں بھی اتارا کرتے تھے خان صاحب، دوپٹہ اوڑھ کے، وہ دوپٹہ نہیں ہوتا، ہاں لیکن جو چادر بھی اوڑھ کے۔ ہے میں کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ نوجوان ہیں نا، تو آپ اس طرح کے فکرے کچھ کر سکتے ہیں۔ سر میں تو یاد دلا رہا ہوں صرف میں تو مجھے ذرا گریز ہوتا ہے۔ اچھا محمود اچکزئی تو میرے سر ماضی کو بھولنا تو نہیں چاہیے نا، ماضی کو تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی شادی کے موقع پہ جائیں تو اس کے جناب جو فوت ہو چکا ہو عزیز، اس کو تعزیتی قرارداد پیش کرنا شروع کر دیں وہاں، تو موقع محل بھی دیکھتے ہیں نا۔ تو محمود اچکزئی میرے تو ہم اثر ہیں، تو اس لیے میں تو ذرا احتیاط سے بات کر رہا ہوں۔ اور اعظم سواتی جو ہیں وہ اگر سینٹ کے قائد حزب اختلاف بن جائیں، وہ ہمارے جو ہیں شبلی فراز کی جگہ، وہ بیچارے دل کا دورہ پڑا ایک ان کو، اور ان کا آپریشن ہوا، اور اب اس کے بعد ان کے یہ ستم کہ وہ اپنی سیٹ سے محروم ہو گئے۔ تو بہرحال یہ جو تاریخ میں یہ ساری باتیں جو ہیں سیاہ دھبوں کے طور پر یاد رہیں گی۔ سر ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک تو آج جو سیاسی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے رات 9 بجے، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بتا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو ضمنی انتخاب ہونا ہے نا اس میں ظاہر ہے نام تو سامنے آ گئے ہیں بہت سے لوگوں کے، کہ وہ بھی اس میں بھی الیکشن کی تیاری ہو رہی لڑنے کی۔ جی وہ فیصلہ سیاسی کمیٹی پہ چھوڑ دیا ہے، ورنہ پہلے تو خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی اس میں تو جانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بڑی محنت کی تھی ان لوگوں نے۔ لیکن اگر اب سیاسی کمیٹی سر فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا ایک ڈیسیشن ہوگا جو خان صاحب نے خود نہیں لیا اور سیاسی کمیٹی پہ چھوڑ دیا۔ چلیے وہ یہ چاہتے ہوں گے نا کہ سیاسی کمیٹی اس طرح کا فیصلہ کر لے، اچھا تو ان کو بہت سے فیصلے سیاسی کمیٹی پہ چھوڑ دینے چاہیے۔ جتنا پی ٹی آئی نارمل ہوتی چلی جائے گی اور پولیٹیکل پروسیس میں ایک حصہ لیتی چلی جائے گی، اس کی مشکلات میں کمی ہوتی جائے تو گی۔ سر پھر مذاکرات جو ہونے ہیں، کیونکہ ہمیں آج اشارہ ملا ہے یہ بیرسٹر عقیل صاحب نے، جی انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات شروع ہو سکتے جلد متوقع ہیں، لیکن خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ایجنڈے پہ نہیں ہے۔ چلیے وہ تو رہائی تو ہوتی رہے گی، اپنا مقدمہ وہ لڑتے رہیں گے، باقی جو اور معاملات ہیں اب دیکھیے کئی ایسی منصب ہیں یا الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہونا ہے، اور وہ نہیں ہو پا رہا کیونکہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان رابطہ نہیں تھا، اور اب جو تو قانون بن چکا ہے کہ جب تک نئی تقرری نہیں ہوگی پرانے موجود رہیں گے، تو کمیشن کے ارکان کا، چیف الیکشن کمشنر کا اور بعد دوسرے منصبدار جو ہیں ان کا بھی تقرر ہونا ہے۔ تو اگر پھر یہ ہے کہ جو شکایات ہیں پی ٹی آئی کی ان پر بھی غور ہوگا، یعنی جو ان کے کارکن جو ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں یا ان کو پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا، یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے اور ان کی اچکشوئی ہونی چاہیے۔ ایک اور پھر نئے انتخاب، بنیادی فوکس یہ ہے کہ جب نئے انتخابات کا مرحلہ آئے تو پھر ایک بڑا اس کے انتظام و انسلام پر
इत्तफाक होना चाहिए ताकि फिर उसके नताइज पर कोई उलझाव ना हो। जैसे राना सनाउल्ला सर कहते हैं ना कि राना जमहूरियत सनाउल्ला को भी हाँ सेनेट का डेडलॉक से टिकट नहीं मिल गया। डायलॉग से आगे जो है वो बढ़ती है, उनको उनको सेनेट का टिकट मिल गया। हाँ जी अब वो यानी आप सेनेटर बन जाएंगे जी हाँ। और बहुत जल्द, और उसके बाद फिर मेरा ख्याल वजीर बन एजाज जाएंगे। चौधरी साहब की अहलिया को जो है वो पीटीआई ने दे दिया है। किनका? एजाज चौधरी साहब जो सेनेटर जिनके, उनकी अहलिया को टिकट दे दिया ना कि पीटीआई जो सेनेट की जो निश्चित पीटीआई स्थान- जी हाँ अब पीटीआई तो असल में होगा ना कि अब तो पूरी सेनेट जो है ना वो वोट देगी ना, सॉरी पूरी सूबाई असम्बली। जी हाँ एग्जैक्टली पहले कंप्लीट तो हो गई ना। असम्बली जब इंतखाब होता है सेनेट का मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे होता है, बिल्कुल। इसलिए मेजॉरिटी पार्टी जो होती है वो सारी डिसीजन नहीं लेके जा सकती। लेकिन अब जो ज़िमनी इंतखाब है, एक एक सीट का इंतखाब होगा, तो फिर जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको फ़ायदा होगा। और अगर इकट्ठा इंतखाब हुआ 2 नशिस्तों का तो 3 नशिस्तों का, तो फिर उसमें पीटीआई के कोई सीट मिल सकेगी। ठीक है।